اس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی $100 دے سکتے ہیں. مطلب ایک تو یہی بات کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ $10,000 سے بات کم ہو کے $100 انہوں نے کہی. 3 مہینے والا سولجر ہے سر جو بیسک ٹریننگ کر کے آیا ہے وہ $100 ہے. جو جس کا 1 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا $150 ہے. تو ایسے کر کے کچھ گریڈ شیٹ بنائی ہوگی ان میں. کوئی جرنیل چاہیے تو $10,000 ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی $10,000 مانگے گئے کہ ایک فوجی کے لیے. کیا بھاو ہے تیرا یہ کچرا؟ $100 پر ہیڈ جناب. $2,000 کے پیک کر دے. کہ جنرل عاصم منیر جب گئے وہاں پر ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ صاحب ہم کو $10,000 چاہیے پر سولجر فرام اسرائیل فار ڈپلائمنٹ آف پاکستانی ٹروپس ان غازہ. اسرائیل نے بولا نہیں بھائی 10,000 تو نہیں دے سکتا, میں آپ کو $100 دے سکتا ہوں. پاکستان میں ایک اور سی کہانی ہے, وہاں سے آواز آتی ہے نمبر 1 آرمی لے لو, نمبر 1 آرمی پر پرائز لگا ہے. پاکستان کی سینا بھاڑے کی ہے. یہ شبد ہمارے نہیں بلکہ اس پاکستانی کے ہیں جو شہباز سرکار اور ان کی سینا کے اتیاچار سے تنگ آ چکا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنوں سے بھی غداری کر سکتا ہے. پاکستان میں تو ہر چیز بکا ہوا ہے. پاکستان کی یہ جو لائن ہے یہ بالکل سٹیک بیٹھتی ہے کیونکہ جو پاکستان مسلم دیشوں کا خلیفہ بننا چاہتا ہے وہ صحیح قیمت ملنے پر اپنی عوام کا بھی سودا کرنے سے نہیں چوکا. جے ہند دوستو, بھارت اینڈ بیونڈ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو دوستو ابھی ایک ایسی خبر سامنے آ رہی جس سے آپ سبھی کو بھی پاکستان کے ہر ایک سینک کی کتنی قیمت ہے یہ پتہ چل جائے گی. آپ سبھی کو پتہ ہی ہو کہ پاکستان ایک ایسا دیش ہے جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اس بار بھی ایسے ہی ہوا. پاکستان کی سرکار وہاں کے سینکوں کو صرف $100 میں بیچنے کے لیے تیار ہے. دراصل دوستو پاکستان کے سینا پرمکھ جنرل عاصم منیر اپنے ہی دیش کی سینا کا سودا کر رہے ہیں. پاکستان کے جانے مانے پترکار نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر ہر ایک سینک کی قیمت بھی طے کر چکے ہیں. پاکستانی پترکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے غازہ میں شانتی سینا کے حصے کے روپ میں اپنے سینکوں کو بھیجنے کے لیے اسرائیل سے $10,000 کی مانگ کر رہی تھی, لیکن اسرائیل نے اس سودے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم $100 سے اوپر نہیں دیں گے. اسرائیل کا ماننا ہے کہ پاکستانی سینکوں کی قیمت زیادہ سے زیادہ $100 ہی ہو سکتی ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹس کا مانا جائے تو پاکستان اس سمجھوتے کو کرنے کے لیے 20,000 سینک غازہ بھیجنے والا تھا, لیکن اسرائیل کی طرف سے اس سودے کو ٹھکرانے کے بعد اب پاکستان بھی سوچ میں پڑ گیا ہے. ویسے تو پاکستانی سینکوں کے $100 بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پاکستانی سینک جہاں جنگ میں جاتے ہیں وہاں تو سرنڈر ہی کر دیتے ہیں. پاکستان کی یہ خبر جب سے سامنے آئی ہے تب سے ہی ایک بار پھر سے پاکستان کا ویشوک منچ پر ایک مذاق بن گیا ہے. پاکستان نے پہلے ہی پیسوں کے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے, لیکن اب اپنے ہی سینکوں کی قیمت فکس کر دینا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. پاکستان اب اتنا زیادہ نیچے گر چکا ہے کہ چند پیسوں کے لیے وہ اپنے ہی سینکوں کو بیچ رہا ہے. باقی پاکستان کی اس خبر کے بارے میں آپ سبھی کا کیا سوچنا ہے, آپ اس پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور سے بتائیں. ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا. پاکستان کی ایک اور جرنلسٹ آسمہ شیرازی جو ہے وہاں پر جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف, ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی claimed that army chief جو ہیں وہ allegedly demanded $10,000 per soldier from Israel in exchange for sending Pakistani troops to Gaza. A figure Israel reportedly rejected, offering only $100 per soldier. میں آپ یہ کہہ لیں کہ کافی دنوں سے یہ چہمیں گوئیاں چل رہی تھیں کہ پاکستان کی طرف سے جو سپاہی یعنی کہ جو فوجی ہیں وہ غزہ بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اچھا, اب خبر اس کے حوالے سے یہ آ رہی ہے, یہ پہلی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی $10,000 مانگے گئے کہ ایک فوجی کے لیے, کہ اگر فوج جو ہے وہ غزہ میں ڈپلائمنٹ ہوگی اس کی تو اس کے لیے پر سولجر $10,000 دیے جائیں. اور اس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی $100 دے سکتے ہیں. مطلب ایک تو یہی بات کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ $10,000 سے بات کم ہو کے $100 انہوں نے کہی. ویسے اس کے اندر ایک سوال ہے کہ اگر اس خبر کو سچ مان لیا جائے کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ نہیں جی $10,000 جو ہے وہ نہیں دیں گے, $100 ہم پر فوجی دے رہے ہیں, کوئی اپنے فوجی کو پر $100 پر ہیڈ پر بھیج سکتا ہے؟ کوئی بھی پوری دنیا میں ایسا کرے گا؟ مطلب $100 پر بھیجنے کا جو ہے وہ کسی کو کیا فائدہ ہوگا یا کیوں بھیجے گا؟ ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ جب فوجیں جاتی ہیں یا سپاہی یا فوجی بھیجے جاتے ہیں کہیں پر تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ گڈ ول جسٹر کے طور پر بھی کیا بغیر پیسے کے بھی جاتے ہیں, ایسا میرا نہیں خیال. لیکن اب یہ خبر کہاں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں.
चैमेगोइयां तो कई दिन से हो रही थी ना, लेकिन खबर जो है वो 2-3 जगहों पर है। एक तो जी ट्विटर एक्स पर मोसाद कमेंट्री एक अकाउंट है, एक प्रोफाइल है मोसाद कमेंट्री, तो उसके कोई 8,56,000 8-9 लाख सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। तो इसलिए सब यही समझते हैं कि ये मोसाद का रियल अकाउंट है, रियल प्रोफाइल है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि ये फेक है। अब अगर फेक है तो 8-9 लाख उसके ऊपर जो हैं वो हो चुके हैं, और नहीं, मैं शायद 8-9 लाख कम कह रही हूँ, मेरा ख्याल है 80-90 लाख शायद हो चुके हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब उसके ऊपर उन्होंने तस्वीर भी पब्लिश की है जिसमें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और साथ में जो इजराइल के ये उस मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री या जो भी इसको देखता है वो करने वाले उस पर्सन की तस्वीर भी साथ लगाई हुई है। और उसके ऊपर जो है उन्होंने क्या लिखा, मैं एग्जैक्टली आपको बताती हूँ, क्योंकि हम ना सारा जूं का तू दस्ती का दस्ती आपके सामने रख रहे हैं, इसमें हमारा कोई एनालिसिस नहीं है, आप ये समझें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी मीडिया, ठीक है जी, ये मैं जिसका आपको बता रही हूँ मोसाद कमेंट्री, उन्होंने कहा पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स दैट Pakistan wants $10,000 per soldier to deploy forces to Gaza, while Israel is offering just $100 per soldier. ये तो होगी, मैंने आपको एक्स ट्विटर से बता दी कि कहाँ पर ये जी इजराइल की तरफ से जो ये पब्लिश हुई है वो खबर, ठीक है, उसके ऊपर तस्वीरें जो उन्होंने लगाई हैं वो भी। फिर मैंने ज़रा खंगालने की कोशिश की कि ये किस हद तक दुरुस्त जो है वो बात हो सकती है, क्या ये गलत फेक, क्योंकि इसके बारे में ये तो कई जगहों पे है कि ये रियल प्रोफाइल नहीं है, या अगर है भी तो इसको बताया नहीं जाता, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि नहीं जी ये मोसाद का रियल अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके जो हैं इतने फॉलोअर्स हैं और लोग उसको बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा, फिर जी पता ये चला कि जो नुसरत जावेद हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, नुसरत जावेद ने भी इसके ऊपर बात की कि फौज जो है वो गजा भेजने की तैयारी की जा रही है। ये कैसे, ये आप सुन ले, एक और बड़ा नाम जर्नलिज्म का, बल्कि वो तो सियासत का आप कह लें, शहबाज गिल साहब जो उन्होंने एक शो किया जिसके अंदर उन्होंने नुसरत जावेद के हवाले से ये बात की, वरना मुझे नहीं पता था कि नुसरत जावेद जो है उन्होंने ऐसी कोई बात की है, क्योंकि मैं उनका शो देखती नहीं। सुनिएगा कि गजा में फौज भेजनी है तो पार्लियामेंट, ये असल नुक्ता है जो नुसरत जावेद साहब ने उठाया है 243 में। वो कहते हैं चूंकि गजा में फौज भेजनी है तो पार्लियामान से इजाजत वाला मामला आर्टिकल 243 में तरमीम करके खत्म कर दिया जाएगा। माशाल्लाह। अब आपने ये समझ लिया, ये सुन लिया कि उन्होंने नुसरत जावेद के यानी वहां के जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि गजा में क्योंकि फौज भेजनी है, तो इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया कि फौज भेजनी है या फौजी भेजने हैं गजा में। अच्छा, ये किसके थ्रू होगा? ये होगा कि जो एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सीज फायर और वो सारी पीस डील हुई है हमास और गजा के बीच, उसमें एक इंटरनेशनल फोर्स या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको देखेगी वहाँ पर पीस के मामला। तो उसके अंदर जब पूरी दुनिया से फौजी जाएंगे तो उसके अंदर पाकिस्तान से भी फौजी जो है भेजे जाएंगे। इसको इतना छुपाने की क्या बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती, या इसको एक टैबू समझने की क्या बात है। मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने भेजनी है और पूरी दुनिया से अगर उसके अंदर जा रही है तो आप कहें हाँ जी सब भेज रहे हैं तो हमें भी